آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ 12 ربیع الاول کو خرافاتی بدعتی بریلوی جشن عید میلاد النبی کے نام پر جلسے جلوس کرتے ہیں، اور کہیں پر تو ناچ گانا سب کچھ ہوتا ہے، کہیں پر شراب کی محفلیں بھی چلتی ہیں، کہیں پر طوائف کو یعنی لڑکیوں کو نچایا بھی جاتا ہے، کہیں پر طوائف کو یعنی لڑکیوں کو نچایا بھی جاتا ہے، کہیں پر طوائف کو یعنی لڑکیوں کو نچایا بھی جاتا ہے، کیک بھی کاٹا جاتا ہے۔ اور وہ تمام خرافات جو عیسائیوں کے یہاں کرسمس ڈے کے موقع پر ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام خرافات عید میلاد النبی کے نام پر ہو رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ امتیاز پلاموی دیوبندی۔ مانا کہ رسول دشمنی میں تم اندھے ہو چکے ہو، بہرے ہو چکے ہو، مگر تم نے جو یہ کہا ہے کہ وہ تمام خرافات جو عیسائی کے یہاں کرسمس ڈے کے موقع پر ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام خرافات عید میلاد النبی کے موقع پر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ تم اکیلے دیو کیا، تمہارے والد صاحب اور تمہارے جتنے گرو گھنٹال اور ان کے زندہ مردہ والد صاحب ہیں، وہ سب کے سب مل کر بھی تیری اس بات کو قیامت تک صحیح ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر تم حلالی ہو، حرامی نہیں ہو، تو کرسمس ڈے کے موقع پر عیسائیوں کے یہاں ہونے والے تمام کام اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے تمام کام کو یکساں ثابت کر کے اگلی کسی ویڈیو میں دکھاؤ۔ مجھے افسوس ہوتا ہے امتیاز پلاموی کہ کس جاہل نے تم کو مفتی بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد تو نے طوائف یعنی لڑکی بتایا، لیکن کیا تجھے پتا ہے کہ وہ ناچنے والی کون ہوتی ہے؟ تمہارے ہی گھروں کی طوائف یعنی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ مرد تو نکل جاتے ہیں تبلیغی جماعت میں اور عورتیں ربیع الاول کے جلوس میں آ جاتی ہیں، ورنہ وہ ناچنے والی عورتیں ہرگز بھی ہمارے گھر کی نہیں ہوتی، اور اگر بالفرض کوئی بے غیرت ایسی نکل بھی جائے تو اس کی وہ خود ذمہ دار ہے، نہ کہ پوری جماعت۔ ویسے تمہارے گھر کی طوائف یعنی لڑکی کو دیوبند بلا کر کیا کیا جاتا ہے اور کیسے مزے لیے جاتے ہیں اس کی ایک جھلک جسے ریکارڈ کر لیا گیا ہے، امتیاز پلاموی دیوبندی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو۔ لیکن ہاں، یہ ضرور بتانا اگلی ویڈیو میں کہ اس مجمع میں تم تھے یا نہیں تھے۔ امتیاز پلاموی دیو کی بندی، تم نے عید میلاد النبی سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے جتنی بھی باتیں کہی ہیں، جتنے بھی خرافات کے نام لیے ہیں اور جتنے بھی جھوٹ بولے ہیں، ان سب کے بارے میں دو ٹوک میں جواب یہ ہے کہ تمہارے قاضی مظہر حسین نے جس وقت تم غالباً مہد مادر ہی میں تھے، اس وقت ہی لکھ چکے تھے کہ عوام کا عمل شرعاً کوئی حجت نہیں ہے۔ ثبوت کے لیے دیکھو، اس کتاب کے صفحہ نمبر 176 پر لکھا ہوا ہے کہ رہا سنی عوام کا عمل تو خواہ وہ بریلوی علماء کے معتقد ہوں یا دیوبندی علماء کے، شرعاً کوئی حجت نہیں ہے۔ تو پھر امتیاز پلاموی دیوبندی، جب عوام کا عمل حجت ہے ہی نہیں تو پھر کس منہ سے عوام کے عمل کو حجت بنا کر پیش کرتے ہو؟ شرم تمہیں آتی نہیں ہے یا پھر شرم کو آنے نہیں دیتے ہو؟ سامعین و ناظرین، ربیع الاول شریف کے موقع سے جو بھی دیوبندی سنی لبادے میں آ کر ہم سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے جلسے جلوس میں جو خرافات کرتے ہیں، اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ نہ ایسوں کی ہم تائید کرتے ہیں اور نہ اس قسم کے خرافات کو درست سمجھتے ہیں۔ سامعین، اور یہ لباس بدلنے کی بات میں نے اس لیے کہی ہے کیونکہ دیوبندیوں کے ہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، جس کی ایک مثال آپ اس کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہے مہک ملک۔ یہ سال بھر اپنے لٹکے جھٹکوں سے عیاشوں کا دل بہلاتی ہے، لیکن جب رمضان شریف کا مقدس مہینہ آتا ہے تو یہی اسلامی اور مردانہ لباس پہن کر مسجد میں رہنے والے دیوبندیوں کی محفلوں کو گل گلزار کرتی ہیں۔
اور مسجد میں امام کی جگہ پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دین کی راہ میں یعنی تبلیغی جماعت میں نکلنے کے فائدے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے۔ دیکھیے اس ویڈیو کو۔ اور ہاں خبردار، اب اس کا مطلب آپ لوگ یہ مت لیجئے گا اور یہ مت کہیے گا دیوبندیوں سے کہ اسی لیے تو نوجوان اور بوڑھے وغیرہ تبلیغی جماعت میں اپنی بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ ویسے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے تبلیغی جماعت میں، باضابطہ ان لوگوں کو تبلیغی جماعت والے گشت میں بھی لے جاتے ہیں تاکہ لوگ دین کے نام پر نہ صحیح کم از کم مزے کے لیے تبلیغی جماعت کی بھیڑ کا حصہ بن جائیں اور امیر جماعت واہ واہی لوٹنے کے ساتھ ساتھ مالا مال بھی ہو جائے۔ اور جس شخص کو دور کھڑے رہ کر اور دیوبندیوں کے بتانے پر یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ تبلیغی جماعت میں اپنا روپیہ پیسہ لگا کر جاتے ہیں، تو یہ بات اس حد تک تو صحیح ہے کہ عام لوگ تبلیغی جماعت میں اپنے خرچ پر جاتے ہیں، لیکن جب تبلیغی جماعت کا وہ معتمد اور معتبر ہو جاتا ہے، بھروسے مند ہو جاتا ہے، تو اسے اس کے اپنے علاقے یا کسی اور علاقے کا ذمہ دار بنا کر باضابطہ اس کی تنخواہ مقرر کر دی جاتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے جانتا ہوں کہ میرے گاؤں میں ایک تبلیغی جماعت کے ذمہ دار کا انتقال ہو گیا۔ ابھی وہ ضعیف نہیں ہوئے تھے بلکہ کسی مرض کی وجہ سے مر گیا، تو گاؤں کے لوگوں کی زبانی سننے کو ملا کہ تبلیغی جماعت سے آج بھی اس کے گھر روپے بھیجے جاتے ہیں، حالانکہ اس کے مرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ اب اس خبر میں کتنی سچائی ہے اس کی تحقیق مجھے نہیں ہے۔ المختصر یہ کہ دیوبندی دین کے نام پر نہ صرف یہ کہ دولت بٹورتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے تبلیغی جماعت میں زندگی کو پرلطف اور اپنی مجلسوں کو یادگار بھی بناتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ دیوبندیوں کے مشہور مولوی منظور مینگل نے یہ کہا تھا، جسے غالباً آپ نے کئی بار ملاحظہ بھی کر لیا ہوگا۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہجڑوں کی جماعت، تبلیغ والے ناراض نہ ہو، ہجڑوں کی جماعت، ہجڑوں کی جماعت۔ ارے بابا ہاٹ ہزاری کے مدرسے سے معلوم کر لو، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مفتی شہید اللہ سے معلوم کرو، اپنے علماء سے معلوم کرو کہ ہجڑوں کی تقریر مردوں کو سننا جائز ہے، اور وہ ہجڑے مدارس سے معلوم کرو، پھر مفتیوں سے معلوم کرو، علماء سے معلوم کرو کہ ہجڑوں کی تقریر جب ہجڑ تقریر عجیب کرتے ہیں۔ بھائیو دوستو، بھائیو دوستو، آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے؟ سکون صرف اللہ کے دین میں ہے، تو میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں نکلو، ہم جیسوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لو، ہم جیسوں کو دیکھ کر نصیحت پکڑ لو۔ ہم تو ناچنے گانے والے تھے، اللہ پاک نے کہاں سے اٹھایا کہاں بٹھا دیا، ابھی بھی نہیں ہم لوگ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ نبی تو کسی نے آنا نہیں، نبوت کے دروازے تو اللہ پاک نے بند کر دیے، اللہ تو گرے پڑوں کو اٹھا اٹھا کے آپ کے سامنے دکھا رہا ہے۔ ہم نے تو چہروں پہ میک اپ سجائے ہوئے تھے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجا لی، ہم نے تو سروں پہ دوپٹے سجائے ہوئے تھے، آج اللہ پاک نے امامے سجا دیے۔ جن لوگوں کے گھروں میں ناچنے گانے جاتے تھے آج دین کا پیغام لے کر ان گھروں میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگ دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ ہم جیسوں سے دین کا کام لے گا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ویسے سامعین و ناظرین، امتیاز پلاموی دیوبندی اور علی اصغر بواسیری دیوبندی کی آپا مہک ملک کے متعلق مختصر مگر دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ویڈیو کے اینڈ میں لگا دوں گا، اس ویڈیو کے ختم ہوتے ہی یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین، آپ نے غور کیا، گفتگو نے الگ ہی رخ پکڑ دیا، عنوان تھا کچھ اور بات بڑھتے بڑھتے کسی اور ہی رخ پر گفتگو ہونے لگی۔ اب اختصاراً عرض یہ ہے کہ یہ دیوبندی لوگ، خواہ امتیاز پلاموی ہو یا دنیا بھر کے جو بھی دیوبندی ہو، وہ سب کے سب رسول دشمن ہوتے ہیں، اور ان کی رسول دشمنی کچھ دیوبندیوں کے تو ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ دیوبندیوں کے ظاہر نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ اور ان کی رسول دشمنی کے کیڑے ان کو ربیع الاول شریف کا چاند فلک پر چمکتے ہی پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے بے چین و بے قرار ہو کر یہ دیو کے بندے سنیوں کے جذبات و احساسات، ان کے اظہار عشق و محبت پر عجیب و غریب اعتراضات و اشکالات کرتے رہتے ہیں، جس کی شروعات امتیاز پلاموی دیوبندی نے اپنی اس ویڈیو سے کر دی ہے۔ مگر رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کی کاری ضربات کے سبب کچھ کہنے کی اس کی ہمت تو ہو نہیں پائی، مگر اپنے طاہر گیاوی، جو دراصل طاہر نہیں بلکہ پلید تھا، اسی پلید گیاوی کا جو مکار تھا، کذاب تھا، شیطان تھا، اس کے بیان کی ایک ویڈیو کلپ لے کر اپنی ویڈیو میں امتیاز پلاموی دیوبندی نے ایڈ کیا
اور پھر ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں امتیاز پلاموی دیوبندی کے ساتھ ساتھ اس پلید گیاوی کا بھی پوسٹ مارٹم کرنا تھا، مگر بات کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی اور ویڈیو 10 منٹ کی ہو چکی ہے، لہٰذا پلید گیاوی نے جو بکواس کی ہے جس کو لے کر امتیاز پلاموی دیوبندی اپنی یہ ویڈیو بنایا ہے، اس کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ویڈیو میں دیا جائے گا۔ حالانکہ اس ویڈیو کا جواب کل ہی دے دیا گیا ہوتا، مگر مرزا جہلومی کی گرفتاری اور اس کی گستاخی پر کل کی ویڈیو بنانے کی وجہ سے کل امتیاز پلاموی دیوبندی تو بچ گیا مگر آج پکڑا گیا اور اس کی یہ حالت کر دی گئی۔ باقی آئندہ ویڈیو میں امتیاز اور اس کے پلید گیاوی کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔